اپنی نعمتوں کا شمار کریں۔ اظہار تشکر کے لیے وقت نکالیں۔ اگر آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے تب آپ مزید حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں جس سے آپ محروم ہیں تب آپ کافی زیادہ کے حامل نہیں بن سکتے۔ اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ خوش باش لوگ ہمیشہ خوش باش نہیں رہتے۔ در حقیقت وہ بھی آزردگی کا شکار ہو سکتے ہیں، مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہونے کے علاوہ خراب موڈ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو خوش باش ہے اور ایک ایسا شخص جو ناخوش ہے، ان دونوں اشخاص کے درمیان حقیقی فرق یہ نہیں ہے کہ وہ کب آزردگی یا خراب موڈ کا شکار ہوتے ہیں یا کتنی مرتبہ آزردگی یا خراب موڈ کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی فرق یہ ہے کہ وہ اس وقت کیا کرتے ہیں جب وہ آزردگی یا خراب موڈ کی شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی آزردگی یا خراب موڈ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے اپنے لیے مزید مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ تاہم ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مثبت اور منفی احساسات آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب کسی کے احساسات اس قدر اچھے نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جن کا شمار پرسکون لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ احساسات کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرتے ہیں اور ان کے احساسات کیسے ہی کیوں نہ ہوں وہ شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں اور مشکور رہتے ہیں، خواہ ان کے احساسات اچھے ہوں یا برے ہوں۔ ان کا یہ رویہ انہیں ذہن کی مثبت حالت کے ساتھ منفی یا برے احساسات سے باہر نکالنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت بھی بالآخر گزر ہی جائے گا اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوبارہ خوش باش ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی صورتحال میں ہم یقیناً اپنے ارد گرد بسنے والے ہزاروں لوگوں سے یقیناً بہتر ہوتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 78 برس ہے اور میں ہنوز فعال اور مضبوط ہوں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس عمر تک نہ پہنچ سکے تھے۔ اگر آپ کسی اسپتال میں جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت سے لوگوں سے بڑھ کر صحت مند محسوس کریں گے۔ آپ اس حوالے سے پریشان ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے اور آپ کو ایک بد دماغ مالک مکان کو بھگتنا پڑتا ہے، اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایسے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہیں جو بیچارے بے گھر ہیں۔ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہزاروں ساتھی بنی ہوئی انسانوں سے بہتر ہیں تب ہمیں اظہار تشکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس کیا کچھ موجود ہے جو کچھ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تب ہم عدم طمانینت کا شکار رہیں گے اور ناخوش بھی رہیں گے، اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ اپنی مطلوبہ شے کے حصول کے بعد ہمارا ذہن ایک اور محرومی تلاش کر لے گا۔ عدم طمانینت کا شکار رہنے کی یہ عادت آپ کو آزردگی اور مایوسی کا شکار بنا دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس وجہ سے مورد الزام ٹھہرانے سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ ہم امیر نہیں ہیں یا زیادہ کامیاب نہیں ہیں، جب ہم اپنے دلوں میں ایسے لوگوں کے لیے جگہ کے حامل ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ محرومی کا شکار ہیں، اور جب ہمارے پاس اظہار تشکر کے لیے وقت موجود ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یا جس کے ہم حامل ہیں، تب ہماری خوشی اور ناخوشی خوش باشی زیادہ پائیدار ہوگی۔ ایم جے ریان ایک ایسی ہستی ہے جو اظہار تشکر کی قدر و قیمت پر یقین رکھتی ہے۔ وہ کناری پریس کی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے۔ وہ ایسی کتب کی لکھاری ہیں جن کے ریکارڈ فروخت ہوئی ہے اور اب اس نے ایک نئی کتاب تحریر کی ہے، اظہار تشکر کے رویے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اظہار تشکر ایک پٹھے کی مانند ہے جس کی جب ورزش کی جاتی ہے وہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں ایک بہتر احساس سے دوچار کرتا ہے۔ ریان کہتی ہے بہت سے ممالک کے لوگ خوشحالی کے دور میں داخل ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ حیران ہیں کہ وہ خوش باش نہیں ہیں، اگرچہ معاشی اشارے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں خوش باش ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کو یہ تربیت فراہم کی گئی ہے کہ ہم اس انداز سے سوچتے ہیں کہ دولت ہمیں خوشی فراہم کرے گی اور ہم دولت پا کر خوش باش ہو جائیں گے، اور اگر دولت ہمیں خوشی فراہم نہیں کرتی تب ہمیں
خوشی کے اس حصول کے لیے کہاں دیکھنا چاہیے، اور میں اس امر پر یقین رکھتی ہوں کہ اظہار تشکر ہی ہمیں خوشی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ ریان یہ تصور کرتی ہے کہ لاتعداد عوامل ایسے ہیں جو ہم سے ہماری یہ اہلیت چھین لیتے ہیں جس کے تحت ہم اسے سراہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یا جس کے ہم حامل ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم تشہیری میڈیا کے اشتہارات سے بے حد متاثر ہوتے ہیں جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم مسلسل عدم طمانینت کا شکار رہیں۔ ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یا جس کے ہم حامل ہیں اس کے ساتھ خوش نہ رہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کی طلب کریں، اور یہ اظہار تشکر کے تجربے کے عین برعکس ہے۔ اظہار تشکر ہمیں یہ کہنے پر اکساتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یا جس کا میں حامل ہوں وہ اس لمحے اور عین اس وقت میرے لیے کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔